السلام علیکم متی اللہ جان MJtv. آج ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں جہاں پہلی بار 2011 کے ایک ایسے قانون کا جائزہ لیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ جائزہ لے رہا ہے جس قانون کے تحت خیبر پختونخوا میں حراستی مراکز قائم کیے گئے تھے جہاں پہ مبینہ طور پہ دہشت گردی میں ملوث افراد کو رکھا گیا تھا اور ان کو وہ قانونی سہولیات میسر نہیں تھی جو کہ پاکستان کے دوسرے شہریوں کو ہوتی ہیں. اور یہ قانون 2011 میں صدر آصف علی زرداری نے بطور ریگولیشن جو ہے وہ نافذ کیا تھا بطور صدر پاکستان. اور اس ریگولیشن کے تحت جو دہشت گردی کے الزام میں پکڑے گئے ملزم تھے ان کو مختلف حراستی مراکز یا انٹرنمنٹ سینٹرز میں رکھا گیا تھا اور ان کو وہ قانونی حقوق حاصل نہیں تھے اور بنیادی انسانی حقوق جو پاکستان کے دوسرے شہریوں کو ہوتے ہیں. حال ہی میں پورے صوبہ خیبر پختونخوا میں اس قانون کو نافذ کر دیا گیا جس کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں جو آلریڈی زیر التوا کچھ درخواستیں تھیں اس قانون کے خلاف ان کی سماعت شروع ہوئی اور پشاور ہائی کورٹ نے حال ہی میں اس قانون کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس کو کالعدم قرار دیا جس کے خلاف وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت بھی اپیلوں میں آئی سپریم کورٹ میں. اور آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے جو سماعت کی بہت دلچسپ سوالات اٹھائے اور خاص کر ایک ریگولیشن 19 جو ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی فوجی افسر یا کوئی بھی سرکاری افسر جو گورنر کا نامزد ہے وہ کسی مبینہ دہشت گرد کے خلاف کوئی بیان دیتا ہے کوئی گواہی دیتا ہے تو اس کو منوعاً تسلیم کر لیا جائے گا اور عدالت جو ہے اس کو بطور ثبوت تسلیم کرتے ہوئے سزا سنا دے گی. مطلب کہ ملزم کو دفاع کا کوئی حق ہی نہیں ہوگا. تو چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی اس طرح کا قانون جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اور نہ ہی ہوگا. اور اب کل تک کے یہ معاملات چلا گئے ہیں مگر ہمارے ساتھ موجود ہیں درخواست گزار بشرا گوہر اور ان کے ساتھ موجود ہیں محسن داوڑ. پختون تحفظ موومنٹ سے ان کا تعلق ہے. میں معلوم کروں گا کہ آج کی جو کارروائی ہے اس کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں. بشرا میں آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کر لیتا ہوں. آج کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کچھ امید پیدا ہو رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جس لاء کی آپ نے بات کی 2011 کی اس وقت حالات الگ تھے. میری نظر میں اس وقت بھی اگر ہم دیکھ لیں اگر یہ ڈیبیٹ ہوتا تو شاید اس کی یہ شکل نہ ہوتی. لیکن اس وقت فاٹا اور پاٹا ایگزسٹ کرتے تھے. ان کو ایک ایکسکلوڈڈ علاقہ بنایا ہوا تھا. اب جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے 25 اس کے بعد تو یہ لاز ختم ہو جاتے ہیں. اس کو ابھی کور دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو میری نظر میں انکانسٹیٹیوشنل. وہ پہلے بھی انکانسٹیٹیوشنل جو سارے FCR ہے وہ تو ڈریکونین لاء تھا جس کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے بات چیت کی ہے اور اس کو ختم کیا. تو آج کی جو آبزرویشنز ہیں اور کل کی بھی آبزرویشنز دیکھیں کل کا بہت امپورٹنٹ ایک وہ ہوا کہ جتنے انٹرنمنٹ سینٹرز ہیں اور اس میں جو ریکارڈ ہے اس کو پریزنٹ کیا جائے. آج وہ پریزنٹ ہوا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے لیکن یہ ریکارڈ کیپنگ جو ہو رہی ہے جس طریقے سے آج حکومت کی طرف سے پریزنٹ کیا گیا کہ بھائی یہ تو پنشمنٹ نہیں ہے انٹرنمنٹ سینٹرز. تو یہ تو ایسے کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو اس میں بند کیا جائے ان کے فیملیز کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو کیوں بند کیا گیا ہے, قانون کون سا اپلائی کیا گیا ہے. اور یہ آج حکومت اس قسم کا ایک سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ یہ تو ان کو ہم پنشمنٹ نہیں دے رہے. پھر کچھ آبزرویشنز ایسی بھی آئی ہیں کہ بھائی ایک افسر ڈیلیگیٹڈ افسر وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. وہ ایگزیکیوشنر بھی بن جاتا ہے, وہ جج بھی بن جاتا ہے, وہ ہر کچھ بن جاتا ہے, وٹنس بھی وہی بن جاتا ہے. تو یہ مجھے بتائیں دنیا میں کہاں ایسی بات ہو سکتی ہے. مگر بشرا میں ایک بات ضرور کروں گا. آپ نے کہا کہ یہ جو ترمیم آئی جس کے بعد قبائلی علاقے خیبر پختونخوا میں ضم ہو گئے, اس کے بعد یہ 2011 کی ریگولیشن ختم ہوگی, پھر آئینی حقوق سارے قبائلی علاقوں میں نافذ ہو گئے. مگر 25ویں ترمیم کو سپورٹ آپ کی پارٹی نے دوسری پارٹیوں نے بھی کیا اور اسی 25ویں ترمیم کے تحت 2011 کے اس ریگولیشن کو تحفظ دیا گیا. وہ کیوں کیا گیا؟ اس وقت آپ کے لوگوں نے یا اراکین پارلیمنٹ نے اس آئینی ترمیم کا جو بل تھا اس کو پڑھا نہیں تھا کہ اس بل میں جو ہے 2011 کے اس ریگولیشن کو بھی تحفظ دیا گیا اور کنٹینیوشن کے لیے کہا گیا. یہ پروونشل اسمبلی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر یہ پاس ہوا, یہ غلط ہوا. میری نظر میں یہ انکانسٹیٹیوشنل بات ہے. اور جو پولیٹیکل پارٹیز انہوں نے یہ کور دیا ہے یا تو یہ ٹائم باؤنڈ تھا, آئی ڈونٹ نو. لیکن آج آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا, یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس ملک میں 70 سال کے عرصے میں کہ فاٹا کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں 70 سال میں ہوئی ہیں اور 12 سال یہ
قوانین تھے، اس کی کوئی نہ ریویو ہوئی ہے، نہ اس پہ ڈبیٹ ہوا ہے، نہ ڈسکشن ہوئی ہے، یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. تو یہ ہسٹورک. تو سپریم کورٹ پہلی بار آئے ہیں. ہم بھی سپریم کورٹ آئے ہیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئر خٹک صاحب اور بابر صاحب جو آلسو بھی پیٹیشنرز ہیں، انہوں نے ایز ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی ریکویسٹ کی تھی کہ وہ جائیں اور انٹرنمنٹ سینٹرز وزٹ کریں. ان کو اجازت نہیں ملی. جب ایک سینٹ کو اجازت نہیں ملی تو یہ بہت بڑی بات ہے. محسن داور، انٹرنمنٹ سینٹرز کی فہرست سپریم کورٹ میں پیش کی گئی ہے. ان فہرستوں کا کیا فائدہ ہوگا اور کیا یہ فہرستیں منظر عام پہ آنی چاہیے؟ یہ فہرستیں پہلے آپ کو دستیاب تھی نہیں تھی؟ بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو جی میں یہ بات آج کہوں گا کہ ہم بطور ریاست بھی اور بطور قوم بھی مجرم ہیں اس پورے عمل کے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ مثال سب بے گناہ تھے، شاید ان میں سے کچھ گناہ گار بھی ہو، لیکن ان میں سے اکثریت گناہ گاروں کی بھی تھی، اور اگر کوئی بے گناہوں کی بھی تھی. اگر کوئی گناہ گار ہے بھی تو قانون اور آئین اس کو فری ٹرائل کا وہ دیتا ہے، حق دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. یہ جو آج جو سماعت ہوئی اس دوران یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ کیا ان کو ڈیفینس کا حق ہے؟ تو جواب تو یہی ملا کہ ہے، لیکن اس ریگولیشن میں کہیں پر بھی یہ مینشن نہیں ہے. انٹرنمنٹ سینٹرز کی بہت عجیب اور کربناک داستانیں ہیں. اگر آپ ان لوگوں کو جو وہاں سے نکل کر آئے ہیں، آج تو اٹارنی جنرل صاحب نے یہ بھی کہا کہ مطلب انٹرنمنٹ از ناٹ اے پنشمنٹ. میں 2 دن تک ان کو رکھتا ہوں ان انٹرنمنٹ سینٹر میں، اور جو عمل ان انٹرنیز کے ساتھ وہاں پر ہوتا ہے، اچھا اس میں انڈیفینیٹلی ایک تو وہاں پر لیگل جو پروسیجر ہے اس پہ بھی بندہ سوالات اٹھا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ انڈیفینیٹلی آپ رکھ سکتے ہیں. آپ 8-9 سال تک لوگوں کو رکھا ہوا ہے، بغیر مقدمے کے رکھا ہوا ہے، بغیر سزا کے بھی، بغیر سزا کے، بغیر مقدمے کے رکھا ہوا ہے. مطلب اب یہ کس ایک سوال، کوئی وکیل کی رسائی نہیں ہے، کوئی وکیل کی رسائی نہیں ہے. گھر والوں کو ملنے دیتے، گھر والوں کے چند لوگ ایسے ہیں جو 6-7-8 سال بعد ان کو ایک فون آتا ہے کہ بھائی آپ کے جو بیٹا ہے، آپ کا جو بھائی ہے فلانے انٹرنمنٹ سینٹر میں ہے، آپ اس سے مل سکتے ہیں. کئی ایسے بھی ہیں جو سالوں سال تک ان کا ابھی تک کوئی خبر نہیں کہ بھئی کہاں پر ہے. اچھا اس میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کی وہاں پر انٹرنمنٹ سینٹر میں ڈیتھ ہو چکی ہے. ان کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے، بعض اوقات تو وہ بالکل غائب بھی ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اوقات یہ ہوتے ہیں کہ بھئی جو لیگل ہائرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ جو قریب ہی کوئی اسپتال ہوتے ہیں ان کو پاس جعلی طور پر ان کو ایڈمٹ کر دیا جاتا ہے، ان سے لکھ لیا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کی موت ٹی بی یا وغیرہ فلانے بیماری سے ہوئی. اسپتال میں علاج کے دوران ملاقات نہیں کرائی جاتی؟ نہیں، وہ تو مرنے کے بعد ہی اس کو لایا جاتا ہے نا، صرف اس کی ڈیتھ کو لیگلائز کرنے کے لیے کہ بھئی یہ اس اسپتال میں مرا ہے. تو اس طرح کے مختلف قسم کے قصے ہیں. اچھا پھر اس طرح پشتون تحفظ موومنٹ جب سے ابھرا ہے، جب سے یہ مسنگ پرسنز کا معاملہ اس نے اٹھایا ہے، کئی لوگ نکلے بھی ہیں اور وداؤٹ پروسیکیوشن نکلے ہیں، وداؤٹ پروسیکیوشن بس چھوڑ دیا انہوں نے. اچھا یہ جو آئی ڈونٹ نو کہ لسٹ کتنے لوگوں کی انہوں نے جمع کرائی، کہ آج وہ ان کے آرگومنٹ سے یہ پتہ چلا کہ بھئی ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے. تو ایگزیکٹ فگر تو ہمیں پتہ نہیں کیونکہ وہ سیلڈ انویلپ. آپ کی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ انیشلی تو یہ ہزاروں میں تھی، چند لوگ اس کے بعد ابھی بھی میرے خیال میں ہے تو ہزاروں میں ہی. لیکن اب یہ کتنے لوگوں کا ڈیٹا انہوں نے یہاں پر شو کیا ہے، کتنے لوگوں کا نیا شو نہیں کیا، یہ تو اب ہمارے علم میں. یہ فہرستیں پہلے پشاور ہائی کورٹ میں جمع ہو چکی ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں ایک فہرست جو پی ٹی ایم کے ایمرجنس سے پہلے ہائی کورٹ کے ویب سائٹ پر موجود تھی، وہ بھی 2200-2300 کے قریب تھی. 2200-2300 تو صرف وہ تھی. اب وہ جب پی ٹی ایم پر وہ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے بھی وہ چیز غائب ہو گئی تھی. ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ بھی تھی وہ، ابھی نہیں مل رہی. پہلے پڑی ہوئی تھی. مجھے ایک کلائنٹ نے ہی دی تھی، اس نے یہ چیز پشاور ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے اٹھائی تھی. پھر اس کے بعد اس کا کہنا ہے کہ بھئی یہ وہ وہاں پر پھر بعد میں موجود نہیں تھی. وہ پورا ڈیٹا ہے ہمارے پاس. اب 2200-2300 کے قریب مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، لیکن وہ تو صرف وہ ویب سائٹ تھی جس میں مطلب خصوصاً وزیرستان والا یہ علاقہ اس میں موجود بھی نہیں تھا. اب یہ آج انہوں نے کتنے لوگوں کی فہرست جمع کی یہ تو پھر ہمیں پتہ نہیں ہے. ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں، آج ایک اور آبزرویشن بھی آئی کہ یہ آرڈیننس سے جو آپ قانون سازی کر رہے ہیں، جیسے قاضی فاضل نے بالکل، یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ آپ جب آرڈیننسز کا اگر آپ لاء میں بھی دیکھیں تو وہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز میں، اس قسم کے سرکمسٹانسز میں جہاں آپ اسی طرح لاء لائیں گے جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈبیٹ نہیں ہوگا، جو پارلیمنٹ میں ڈبیٹ نہیں ہوگا،
اس میں آپ پوچھ نہیں سکتے. آپ نے خود دیکھا کہ وہ جو پوائنٹس وہ کر رہے تھے کہ وٹنس کوئی بھی بندہ آ کے فوجی ہو وہ اگر کہہ دے کہ بس یہ ہم نے کر لیے پروسیجرز تو اس کو آپ سزا دے سکتے ہو. اس قسم کی لا تو آپ کے آئین سے متصادم ہے. یہ لا کیسے پاس بلکہ ایسے تو فوجی عدالت میں بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس قسم کے متصادم قوانین جو آئے ہیں اس میں تھوڑا بہت اپنے پولیٹیکل, کیونکہ ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں, جب تک پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز اس قسم کے الاؤ کریں گے, کیونکہ یہ لاز جنرلی کہاں سے اوریجنیٹ ہوتے ہیں, کیسے پاس ہوتے ہیں, یہ تو آپ کے پولیٹیکل جو پارلیمنٹ ہے ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا, ان کے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی پتہ نہیں ہوتا. تو یہ قسم کی جو قانون سازی ہے اس کو بھی ہم لوگوں نے کویسچن کرنا ہے. یہ آرڈیننسز کی جو فیکٹریاں لگ گئی ہیں, اور اب تو 11 پہ تو آپ عدالت کی بجائے اپنے سیاسی لیڈران سے سوال اٹھائیں. بالکل ہونا چاہیے اور اس کو کویسچن کرنا ہے. سندھ تو خیر میرے خیال میں اب سوچ رہی ہے کہ آرڈیننسز, کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے ساتھ متصادم کچھ لاز آ گئے ہیں, تو میرے خیال میں ہم لوگوں نے بھی ذمہ داری لینی ہے. پی ٹی ایم کا جتنا رول انہوں نے پلے کیا ہے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں, وی نیڈ ٹو گیو دیز ینگسٹرز فل کریڈٹ, کیونکہ جو پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے تھا, جو پولیٹیکل لیڈرز کو چاہیے تھا کہ آ کے ان ایشوز کو ریز کرے, پارلیمنٹ میں ریز کرے, یہ پی ٹی ایم کے نوجوانوں نے باہر آ کے کہا کہ بھئی یہ قصے تو انسانیت کے خلاف ہیں جو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ایک بہت بڑی بات کی. انہوں نے کہا کہ امریکہ نے جو گانٹانامو بے ایک جیل بنائی تھی وہ بھی امریکہ سے باہر اور غیر امریکیوں کے لیے بنائی تھی, اپنے ملک کے شہریوں کے لیے نہیں. اور ہم نے اپنے ملک میں جو ہے یہ اس طرح کے ڈیٹینشن سینٹر بنائے ہیں جہاں پہ اپنے شہریوں کو بغیر کسی آئینی حق کے رکھا جاتا ہے. محسن داور صاحب, چیف جسٹس کی یہ بات جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا بہت دیر کی مہرباں آتے آتے؟ دیر تو بہت ہو گئی. مطلب اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک بندہ ہے وہ 8 9 10 11 سال, مطلب یہ انٹرنمنٹ سینٹر یہ ریگولیشن 2011 میں آیا, یہ بنے تو کب سے ہیں, یہ تو اس کو پھر ریٹروسپیکٹیو وہ دیا گیا, لیکن یہ تو جب سے یہ حالات خراب اس وقت سے لوگ غائب ہوتے جا رہے ہیں, تو دیر تو بہت ہو گئی ہے. مطلب لوگوں آپ اندازہ لگا لیں 10 سال ایک بندے کا بھائی, ایک بندے کا بیٹا اس سے دور رہا ہو, تو جو اس فیملی پر گزرتی ہے, ہمارے پاس تو وہ لوگ آتے ہیں, وہ دکھ درد ہم محسوس نہیں کر سکتے, نہ آپ اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکے کہ وہ وہی لوگ لگا سکتے جن پر وہ گزر رہی ہیں. تو بہت ہی دیر. اور دوسری بات یہ ہے, مطلب سب سے جو ضروری بات ہے جس کی طرف آج چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, کہ اگر آپ کی یہ ادارے آپ کی آخری امید ہے, اگر ان سے بھی آپ کی امید, آپ کا اعتبار, آپ کا اعتماد اٹھ جائے, تو پھر تو میرے خیال میں ہر بندہ مائٹ از رائٹ والا یہ تو پھر مطلب وہ جب مایوس ہو جاتا ہے تو پھر تو حالات جائیں گے ہی نارے. آج کسی اور کی لاٹھی ہے, کل تو مطلب یہ تو حالات بدل سکتے ہیں. تو اگر آپ ان اداروں پر سے مطلب ان کو اس طرح مس یوز یا بے اختیار کیا جائے گا, یا جو لیگل میکینزم ہے اس کو آپ یہاں پر اس طرح مطلب اس کو استعمال کیا جائے گا کہ لوگوں کا اس پر سے اعتماد اٹھ جائے گا, تو پھر تو جب ان سے اعتماد اٹھ جائیں گا تو پھر ہم کوئی اپنا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا. دیکھیں ایک اور بات ہوئی کہ ایوری تھنگ از فیئر ان, یہ کچھ آبزرویشن لو اینڈ وار, یہ ہم نے کسی اور کے منہ سے بھی سنا تھا. ٹھیک ہے, یہ فوج کے ترجمان نے کہا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ مجھے بتائیں, جب قوانین ہیں, اور یہ بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا بینچ کی طرف سے کہ جنیوا کنونشنز ہیں, انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں, اس میں تو کبھی آپ یہ اس قسم کے اسٹیٹمنٹس نہیں دے سکتے. ایک مجرم کے بھی حقوق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ اس طرح نہیں, یہ تو ابھی آپ نے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیوں اٹھایا ہوا ہے. آپ ان کو قانون کے سامنے لے کے آئے ہیں, جو سارے یہ نوجوان بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کیا ہے قوانین کے تھرو ان کو پروسیکیوٹ کریں. ٹھیک ہے, تو اس پر بہت شکریہ بشرا گور اور محسن داور, بہت شکریہ. چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ ایک طرف اٹارنی جنرل نے جب کہا کہ ہم کئی کروڑ
لوگوں کے حقوق کے تحفظ کو لیے یا کہیں کروڑ لوگوں کی جانوں کو بچانے کے لیے اگر 1000 بندے کو کہیں بند بھی کر دیتے ہیں تو ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں کروڑوں لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کروڑوں لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے اور اگر آپ اس کے پیچھے کسی ایک شخص کے بھی آئینی حقوق کو خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر یہ عدالتیں اس ایک شخص کے ساتھ کھڑی ہوں گی، کروڑوں لوگوں کے لیے نہیں، اور یہ غلط الزامات لگا کے کسی ایک شخص کے آئینی حقوق کی بھی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی۔ چیف جسٹس بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اور کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ 20 دسمبر تک انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے، یا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، بہرحال دیر آئد درست آئد۔ اگر اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ کوئی بہت بڑا اور اچھا فیصلہ کرتے ہیں تو یقینی طور پہ یہ ان کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں بھی یاد کیا جائے گا۔ میرے ساتھ آج خصوصی طور پہ جیو ٹیلی ویژن کے سینئر صحافی دوست آصف بشیر چودھری کیمرے کے پیچھے موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ متی اللہ جان MJtv سے اتنا ہی۔ بشرا گور اور محسن داور آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مجھے یقین ہے کہ جو سیاستدان ہیں، جو پارلیمنٹیرین ہیں، اس حوالے سے وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے، اور جیل کے اندر جو آج سیاستدان ہیں جو ضمانتوں کے لیے عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، وہ بہت خوش قسمت ہیں کہ کم از کم ان کو علاج کی سہولت ہے، ان کو وکیل کی سہولت ہے، وہ عدالتوں میں جا سکتے ہیں، وہ میڈیا پر بات کر سکتے ہیں، اور ہم ان کی ضمانتوں اور ان کے علاج کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں۔ لیکن وہ ہزاروں لوگ جو شاید ان حراستی مراکز میں ہیں جن کا ذکر محسن داور اور بشرا گور کر رہے ہیں، وہ شاید ان سیاستدانوں کی طرح خوش قسمت نہیں۔ امید ہے آپ متی اللہ جان MJtv کو سبسکرائب کریں گے اور سپریم کورٹ سے انصاف کے حوالے سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔